سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ازرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ الف لام میم میں آج خوبصورت سا ایک ایسا منظر آپ کے سامنے جس کو آپ پورا ہفتہ دل نشین دلکش سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بین المذاہب احکامات کا شعور ملتا ہے، آگاہی ملتی ہے آپ کو آسمانی کتابوں کے حوالے سے بھی اور پھر زمینی رائج مذاہب کے حوالے سے بھی اور ان لوگوں کے حوالے سے بھی جو اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ان سے بھی خبردار آپ ہو جاتے ہیں جو ان سے دور ہیں، بے دینی کی بہت عجیب سی فضا میں ہیں اور اس میں شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کے رہنما، آپ کے پیشوا، آپ کے اسکالرز یہاں پہ تشریف فرمائیں اور ان سے جانیے آپ کہ دین کیا ہے، یا پھر خدا کیا چاہتا ہے، یا پھر کم سے کم یہ کہ شیطان سے، ایول تھاٹ سے، ڈیول سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آج ہم قرب خدا تلاش کریں گے، خدا کے قریب کیسے آتے ہیں، مختلف مذاہب میں خدا کے قریب آنا، خدا کی رضا پانا، خدا کا قرب حاصل کرنا کیسا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ الف لام میم میں آج جو تشریف فرمائے بہت ہی پیارے، ہر دفعہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، الف لام میم کی زینت ہے، بہت ہی خوبصورتی سے کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ریورنڈ کالب بوٹا کو۔ سر گڈ ایوننگ۔ گڈ ایوننگ۔ ساتھ ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی پیارے، اس سے قبل بھی الف لام میم کی زینت بنے، آپ نے اپنی گفتگو سے سب کو دلداوا کر دیا۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارے علامہ کاشان علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ تشریف فرمائے، آج پہلی مرتبہ الف لام میم میں بیٹھے ہیں اور آپ کی موجودگی سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی روحانیت کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر چکے ہیں، ہندو کمیونٹی جو پاکستان میں ہے اور دنیا بھر میں اس کی نمائندگی کریں گے۔ نام سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے، دھرمندر دیوداس۔ سر کیسے مزاج؟ آپ کو ویلکم کہتا ہوں میں۔ پاسٹر صاحب، ریورنڈ صاحب، خدا کا قرب حاصل کرنا تو سب جگہ ساری دوڑ بھاگ یہی ہے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو۔ کیسے حاصل کیا جاتا ہے خدا کو؟ کشت میں ڈال کے، محنت میں ڈال کے، زیادہ عبادت کر کے، یا کوئی اور کام کر کے؟ زیادہ عبادت کر کے، اس لیے کہ جتنے اس کے قریب رہیں گے اتنے ہی دور آپ سے شیطان بھاگے گا، جتنے اس کے پاس رہیں گے اتنا ہی زیادہ دور شیطان کی قوتیں غائب رہیں گی۔ ہمیں خدا کی قربت میں رہنا ہے تو خدا کے ساتھ لنکڈ رہنا ہے، اور جب ہم لنکڈ رہتے ہیں تو پھر ہمارے اندر خدا کی بخششیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ہم دور ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے موقع پا کر آپ کو ورگلا لیتا ہے، جیسے کہ بزرگ حوا کو بھی شیطان نے ایسے ہی بہکایا تھا۔ پھر خدا ٹھنڈے وقتوں میں آ کر بزرگ آدم اور حوا کو آ کر ملا کرتے تھے، اور وہ انتظار کرتے تھے دونوں کہ آج اس وقت خدا نے آنا ہے۔ ہم اس وقت کو چھوڑ دیتے ہیں، مسلم بھائی 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے ہم چرچ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر خدا کی قربت جو ہے ہم کھو بیٹھتے ہیں۔ خدا کی قربت لینی ہے تو اس کے ساتھ لنکڈ رہنا ہے۔ جو اس نے آپ کو دیا ہوا ہے، ہمیں 10 احکام دیے تو 10 احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ وہ 10 احکامات کیا ہیں؟ آج ذرا دوہرا دیں تاکہ ہماری پہلا حکم ہی یہی ہے، سچا زندہ ایک خدا کی عبادت کرنا، نہ کوئی تراشی ہوئی مورت، نہ زمین کے نیچے، نہ پانیوں میں کوئی تراشی ہوئی کوئی چیز ہوا، سوائے اللہ کے، سوائے خدا کے۔ سبحان اللہ، یعنی یونٹی آف گاڈ، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہونا، اور صرف خالص تو جب خالص طور پر، اچھا جو بھی شخص خالص خدا کی طرف لوٹتا ہے وہ برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو نہیں ہوتا وہ پھر ہمارے سے، دیکھیں ہم پاسبان ہیں، چرچز رن کرتے ہیں تو لوگ خاندانوں کے خاندان آتے ہیں، پاسٹر صاحب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ کیا ہے یہ؟ کیونکہ آپ کی قربت نہیں ہے خدا کے ساتھ، آپ کی نزدیکی نہیں ہے۔ جب آپ کی نزدیکی ہوگی
तो आप बिल्कुल खुदा के साथ साथ चलते चलते बरकत और नेमतें पाते रहेंगे। खूब। अल्लामा काशान साहब, रेवरेंड साहब फरमा रहे हैं कि खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए कसरत से इबादत करनी पड़ेगी, ज़ुहद और तकवा को बुलंद करना पड़ेगा। आया वो शख्स जो इबादत करने से माजूर है, जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से, या फिर वो माश की तलाश में मसरूफ़ रहता है, क्या वो खुदा से दूर हो जाता है? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने एक मरतबा फिर मौका दिया आने का। और रेवरेंड ने जो बात कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए रेवरेंड ने मेरे लिए दरअसल आसान कर दिया चीज़ को कि बात है खुलूस नीयत की। अब ऐसा भी होता है ज़िंदगी में कि कोई शख्स पैदाइशी माजूर है, और एक लेसन हम लोग पढ़ा करते थे मैट्रिक में हेलन केलर कि जिसकी आंखें नहीं हैं बचपने से वो बदकिस्मत है, लेकिन जिसकी आंखें चली जाएं एक बार दुनिया को देखने के बाद वो ज़्यादा अपने आप को बदकिस्मत तस्वुर करता है। सही फरमाया। तो इसी तरह से है कि एक शख्स को जिसको इबादत की आदत रही और फिर वो माजूर हो जाए, इबादत ना कर सके, तो फिर वो क्या करे। तो बात यहाँ पर यही आ जाएगी अवैस भाई कि खुलूस नीयत कितना है। और खुलूस नीयत ये आपका ये जो है इसको डिसाइडर है, इसके लिए एक डिटर्मिनेंट है। यानी बड़ा मशहूर किस्सा है कि ग़ज़वा तबूक के लिए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो क्योंकि रोम का लश्कर बहुत बड़ा था तो तकरीबन 30,000 सहाबा इकराम का लश्कर जमा हुआ, तो उसके लिए वसाइल भी चाहिए थे जी। सबसे कहा गया, तो उसमें ये भी है कि जो खलीफा अव्वल थे वो घर का पूरा सामान ले आए, खलीफा दोयम जो थे आधा सामान ले आए, बहुत सारे सहाबा इकराम ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। लेकिन एक सहाबी का किस्सा इतना कीमती अमूमन बयान नहीं होता, और ये इसमें सामान की क्वांटिटी है ही नहीं। अच्छा। वो सहाबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पहुंचे मगरिब के वक्त, नमाज पढ़ के फारिग हुए तो ज़ौजा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया है कि कुछ हमें डोनेट करना है। तो कहा कि नेकबत घर में कुछ है, कहा बस इतना ही था जो हम खा चुके। वो शख्स वापस गया, पूरी रात एक बाग में मजदूरी की, कुएँ से बाग को सेंचा। अब कुएँ से पानी उठाकर बाग को सेंचना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल। सुबह फजर के वक्त उसको चंद शेर खजूरें मालिक ने दी बाग के, घर नहीं गया, सीधा मस्जिद नबवी में आया और नमाज पढ़ने के बाद अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दी। तो आपको पता है कि मदीने के अंदर मुनाफिकीन का भी एक तबका था जी। तो किसी ने तंजिया कहा कि 30,000 का लश्कर और ये चंद शेर खजूरें, इनसे क्या होगा। सरापा अखलाक थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जबीन पर शिकन आई, कहा ए मेरे असहाब, इस शख्स की लाई हुई खजूरें पूरे सामान पे फैला दो, मैं चाहता हूँ इनकी बरकत से पूरे सामान में बरकत आ जाए। अल्लाहु अकबर। कि कांपते हुए बदन से आया है, पूरी रात मेहनत करके आया है, पूरे दिन मेहनत की है अल्लाह और उसके रसूल के नाम वाह पर। वाह, सुभान अल्लाह। तो ये खुलूस नीयत है, इसमें क्वालिटी काउंट होती है, क्वांटिटी काउंट बिल्कुल नहीं। खूबसूरत। और आपने क्या खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाया, कुर्बत आपके खुलूस से जुड़ी हुई है, जितना आप खुलूस देंगे उतने आप करीब हो जाएंगे। धर्मेंद्र देवदास साहब, मैंने ये देखा है, मैं अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, गलत हो तो तस्हीह कीजिएगा। हम हिंदू मज़हब को जब स्टडी करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी वो पहाड़ के बिल्कुल ऊंची चटाई पे आप जाएंगे, तपस्या करेंगे, तब जाके आपको खुदा मिलेगा, और इसी तरह कष्ट करना पड़ता है। क्या ऐसे ही कुर्ब खुदा हासिल होता है? ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के एक ही रास्ते होते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय है, उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा है कि ज्ञान से, मतलब कि नॉलेज से वो जो ज्ञानी होते हैं उनकी, और कर्म योग से जो कर्म योगी होते हैं, मतलब काम करने वाले होते हैं, उनकी दो तरीक़ों की प्रकार की ऑलरेडी उसने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की नीयत रखते हैं कि हाँ यार मुझे तो मेरे खुदा से ताल्लुक़ है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है उनकी इबादत में ही अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन अब अगर आपने एक ऐसा रोल प्ले करना है जिसमें कि आप हस्बैंड भी हैं, आप बेटे भी हैं, आप बाप भी हैं, ठीक है, आप पड़ोसी भी हैं, ठीक है, तो वहाँ आपके डिफरेंट रोल्स हो जाते हैं। फिर वहाँ जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि नीयत का ताल्लुक़ आता है। आप जो काम करेंगे उसमें आपकी नीयत क्या है, वो आपका तयन कर दे कि आपकी इबादत क्या है। फिर आपका जो नीयत क्या कष्ट करके ही बनती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, कुंभ का मेला होता है भारत में, उसमें सारे लोग जमा होते हैं, बिल्कुल बरहना होते हैं अक्सर आपके सामने, ये कितना कम लिबास और कुछ तो वो भी नहीं पहनते। इससे खुदा राजी हो जाता है?
اس کا تعلق ہے کہ وہ کس چیز کی قربانی، جیسے کہ تیاگ ہمارے میں کہا جاتا ہے، یہ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کسی بھی طرح سے اپنے مالک کو اس کو خوش کرنا ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. جیسے میرے بھائی نے کہا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ چند کھجوریں جو انہوں نے اتنی محنت سے جمع کی، ٹھیک ہے نا، وہ دیتے ہوئے، وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے دیا. کیا کام آیا؟ نیت. حضور نے کہا کہ وہ ساری اس پہ پھیلا تاکہ اس کی برکت پھیلے. اب یہاں پر بھی نیت کا ہے کہ اس کے پاس دینے کا کچھ نہیں، کیونکہ پہلے ہی سب کچھ چھوڑ چکا ہے. اچھا. دنیا سے تعلق چھوڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو اپنے رب سے کنیکشن جوڑنا ہے. تو وہ اپنی عزت کی قربانی دے رہا ہے. وہ اپنی عزت کی قربانی دے رہا ہے، وہ اپنے کپڑوں کی قربانی دے رہا ہے. اور اس میں ایک چیز، یہ قربانی دوسروں کو مہنگی بھی پڑ سکتی ہے. مطلب آپ فحاشی کو بھی تو پروموشن دے رہے ہیں، ایک طرح سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. لوگ غلط خیالات لا سکتے ہیں. میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا. اسی طرح سے گفتگو ہوگی، قرب خدا کو سمجھنے کی کوشش ہوگی. اور کاوش میں پھل ملتا ہے. جب آپ اسٹرگل کرتے ہیں، خدا کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو نہیں ملتا وہ جو اس کی کوشش کرتا ہے. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. آج ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. الف لام میم میں ایک مختصر توقع ہے، آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں بہت ہی دھیمے مزاج کے ساتھ سنجیدہ اور حساس گفتگو ہو رہی ہے. آپ کو خیر مقدم کہوں گا. یہاں پر بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا جو ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ یقینی طور سے ایک ہی ہے، اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی کیفیات صفات سے اس کو پہچانا جاتا ہے، اس حسن کو اس کا شاہد بن کر، گواہ بن کر دیکھا جاتا ہے. مگر اس کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مختلف ادیان، مختلف مذاہب، مختلف طور طریقے بتاتے ہیں. یہاں تک کہ پھر اپنی اپنی ایجنسیز کھل جاتی ہیں، اپنے اپنے آؤٹ لیٹس کھل جاتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے جی یہ کرو گے تو پھر خدا کا قرب حاصل ہو جائے گا. آؤٹ لیٹس بھی اس نے بنائے کہ نہیں بنائے؟ یہ جو اسٹیشنز ہیں یہ اس نے خود سے بنائے، کچھ اس کے آتھورائز ڈیلرز بھی ہیں، یا پھر ہر کوئی کاپی رائٹ کا ایشو بنائے بغیر کام کیے جا رہا ہے؟ میں ریفرنس صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاسٹرز، پریچرز، سیلویشن آرمیز، یہ سارے آتھورائز ڈیلرز بھی ہو سکتے ہیں، مگر اسی عہدے پہ بیٹھ کے کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ جی فلاں باکس میں چندے میں اتنا چندہ ڈال دیں تو آپ خدا کے قریب ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے اگر آپ زندگی بھر شادی نہیں کریں، پریسٹ بن جائیں تو آپ کو خدا کا قرب زیادہ مل جائے گا. یہ صحیح طریقہ ہے؟ نہیں، یہ صحیح طریقہ تو نہیں ہے، لیکن قریب آنے کے لیے یہی نہیں ہے کہ چندہ ڈالیں گے تو خدا قریب آئے گا. آپ کی نیت کے اوپر ہے. جب آپ کی نیت پاک ہے تو خدا آپ کے قریب ہے. جب آپ کی نیت پاک نہیں ہے تو پھر آپ کا چندہ بھی کسی بات کا علامت نہیں رکھتا. جیسس ہیکل میں تھے، اور ہیکل کے اندر دو شخص آتے ہیں اور وہ چندہ ڈالتے ہیں. ایک بڑا امیر ترین آیا اور اس نے کچھ زیادہ ڈالا. ایک بزرگ سی ماں آئی اور اس نے 2 دمڑیاں ڈالی. شاگرد پوچھتے ہیں کہ یہ اب مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں کہ کون سا ہدیہ جو ہے ان کا قبول ہوگا. انہوں نے کہا یہ جو 2 دمڑیاں ہیں. اللہ. وہ کہتے ہیں کیوں؟ یہ تو 2 دمڑیاں تو کسی کام کی نہیں ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے دے دیا ہے. اس کے پاس اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. وہ تو وہ دے کر گیا ہے، تو اس نے تو گھر میں بہت کچھ جمع کیا ہوا ہے، تو دے کر کیا گیا ہے. صحیح. تو جب آپ پورا دل دیں گے پھر خدا آپ کے قریب آئے گا. جب آدھا دل دیں گے، میں 4 طرح کی دل کی تعریف کرتا ہوں. ہاں، 4 دل کے 4 خانے ہوتے ہیں. جس نے میٹرک پڑھی ہے وہ پڑھ لے. دیکھیں، ایک میں ہم نے بیگم رکھی ہوئی ہے، دوسرے میں ہم نے دنیا رکھی ہوئی ہے، تیسرے میں ہم نے کیا ہے اپنا بزنس رکھا ہوا ہے، اور چوتھے میں ہم کیا کر رکھتے ہیں، ساری دنیا کے سارے کام رکھ کر ایک کونے کے اندر جیسس کو رکھا ہوا ہے. جس نے 4 بیگم رکھی اسے چاروں وال میں چاروں رکھی. نہیں، اس کے اوپر میں نہیں بول سکتا. ہو سکتا ہے اس کی 4 بیگموں میں 4 دل بٹے ہوں. تو یہ جو ہے پورا دل خدا چاہتا ہے. اور جب ہم پورا دل دیں گے، جیسے اس بزرگاں نے جو 2 دمڑیاں تھیں وہ دیں تو وہ قبول ہوئیں. ہزاروں روپے قبول نہیں ہوئے، لاکھوں روپے قبول نہیں ہوئے، 2 دمڑیاں قبول ہوئیں، کیونکہ تھا ہی اس کے پاس یہ. تو جو ہمارے پاس ہے پورا دل ہے. خدا صرف دل مانگتا ہے. دل لیں گے تو خدا آپ کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اور وہی دل اگر محبوب کو دے دیا ہو، اس کو پسند ہے، یہ بات قابل قبول ہے. آپ کہیں جی میرا دل تھا میں نے دے دیا. کسی کو دل آ گیا کسی پہ جو ہم کہتے ہیں وہ قابل قبول ہے؟ نو. نہیں. نو.
सिर्फ खुदा के लिए दिन, वो दूसरे नंबर पर है। खूब खूब। अल्लामा साहब, अब बात को समझने की कोशिश हो रही है। एक सवाल तो ज़ाहिर है आपने दोबारा से पूछ लेना है, मगर बहुत से लोग ऐसे भी तो होते हैं जो कहते हैं जी हम सूफ़ी हैं, या फिर सूफियत का गलत इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता ये कि वो दुनिया से रहबानियत की तरफ चले जाते हैं, सहराओं में वीरानों में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ खुदा को याद करते हैं। हम नहीं समझ पाते उनकी कैफियत को। बाज़ औक़ात तो बड़ा मलंग किस्म का लिबास होता है, बहुत ही आज़ाना फ़कीराना लिबादा ओढ़ा रखा होता है उन्होंने। क्या ऐसे लोग खुदा के ज़्यादा करीब होते हैं, या फिर वो आदमी जो सुबह माश के लिए निकलता है, पूरे दिन की कैफियत से उलझता है, घर में रिज़्क़ हलाल लेकर आता है, बेगम बच्चों को सुलाता है, समझाता है, बात करता है, उनके साथ खुशियाँ समेटता है, तकालीफ का ज़्यादा मुज़ाहरा करता है, सब्र का ज़्यादा, वो कामयाब हुआ या ये जो सहरा में निकल गया? देखिए जी, कामयाबी का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं सिवाय खुलूस नीयत के। और खुलूस नीयत यानी दिल को, जो रेवरेंड बात कर रहे थे, दिल को अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि दिल बेसिकली अल्लाह ही के रहने की जगह है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि एक चीज़ को त्याग देने वाला या किसी हद तक रहबानियत की तरफ चला जाने वाला शख्स बिल्कुल तन्हाई में जाकर इबादत करते रहना और एक मकाम हासिल करना, वो भी एक तरीक़ा कार है। अच्छा, ठीक है, लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह रहमान मुबारक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वाक़िमुल वज़न बिलक़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। हमने हर शय के अंदर एक मीज़ान, एक वज़न रखा है, इसे मत छेड़ना। सही है। अब जिसने जिस फ़ेल को अपनाया है वो उसका जवाब खुद देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमें एक इंतहाई मुतवाज़न ज़िंदगी मिलती है, जिसको पर अमल करें अगर हयात तैयबा पर, तो दीन दुनिया दोनों रोशन हो जाते हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अगर मेरे पास मिसाल ना होती तो मैं कभी अर्ज़ ना करता कि सीरत पाक से एक मिसाल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ बैठे हुए थे। एक इंतहाई माशाअल्लाह सेहतमंद बारौब शख्स, इंतहाई ताकतवर शख्स बहुत तेज़ी से सामने से कोई 6 या 7 मरतबा गुज़र गया। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश इस शख्स की ये सही और कोशिश अल्लाह की राह में जिहाद के लिए होती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसकी ये कोशिश अपने ख़ानदान वालों को खुश करने के लिए, उनके लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ जायज़ तरीके से पूरी करने के लिए है, तो ये अल्लाह के जिहाद करने से ज़्यादा अफजल है। अल्लाहु अकबर। रिज़्क़ हलाल, कस्ब हलाल, रिज़्क़ हलाल। क्योंकि देखिए, अमूमन मिसाल की बात ये बयान की जाती है कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, 5 सुतून हैं, लेकिन इस्लाम का एक छठा सुतून भी है जी। ये बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से एक रिवायत है, उन्होंने इसको बड़ा बयान किया था। अच्छा। देखिए, 5 सुतून जो खड़े हैं, कलमा आपने पढ़ लिया, नमाज आप पढ़ रहे हैं, रोज़ा आप रख रहे हैं, हज आपने कर लिया, ज़कात आप दे रहे हैं, लेकिन जो छठा पिलर है रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हराम से ज़कात कबूल होगी, रिज़्क़ हराम से किया हुआ हज कबूल होगा, रिज़्क़ हराम के लिबास से, उसकी ग़िज़ा से आपका रोज़ा नमाज कबूल होगा। ठीक है, तो आप बुलंद हो ही नहीं सकते। तो छठा जो पिलर है ना, उस पर कोई फोकस नहीं है। बहुत खूब। इबादत पर आप फोकस कर लें मादरत के साथ। देखें, नमाज फ़र्ज़ है, फरीज़ा है, और उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन ज़रा इस बात पर थोड़ी देर के लिए गौर फरमाइए कि सजदे में सर ज़मीन पर रखा जाता है, तो सर ज़मीन पर रखने और ज़मीन में मारने में फ़र्क है। फिज़िक्स के रूह से अगर आप टक्कर से टक्कर मारेंगे तो फिर गर्मी पैदा होगी, ठंडक पैदा नहीं होगी। वाह वाह वाह। और वही बात रेवरेंड की कि खुदा ठंडे वक्त में मिलने आता था। अब वो ठंड रूहानियत की थी या औकात की थी, ये एक और बात है। ठंडक अगर चाहिए तो वो तकवा से हासिल होगी, तकवा रिज़्क़ हराम से आ ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो ये कॉन्सेप्ट है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रेवरेंड साहब ने बताया कि खुदा का मिलने आना और खुदा का अलग होना, ज़ाहिर है जब वो मिलने आ रहा है तब वो मिलने जा भी रहा है, तो जब वो जा रहा है तो क्या वो दूर हो रहा है? वो तो हर वक्त कहता है पास हूँ, वो तो कहता है शारक से ज़्यादा करीब हूँ। ये भी समझने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि इस पर ज़रा मज़ीद रोशनी डाली जाए। मगर एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ खुदा का तसव्वुर आने और जाने पे इन्हिसार करता है, या उसके पास जाना पड़ता है, या वो ख़ुद चल के आता है, या फिर उसकी कोई अलग कैफियत है, अलग रूहानियत है कि हम किसी चीज़ पे बहुत सारा निछावर करेंगे, किसी मूर्ति पे दूध बहाएंगे, तब जाके खुदा का कुर्ब हासिल होगा? अब सिलसिला ये है कि सबसे पहला तो सवाल यही है कि खुदा ऐसी कौन सी जगह जहाँ मौजूद नहीं है। बहुत खूबसूरत। तो फिर मंदिर क्यों बनाया? बस एक अब हर तरह के लोग हैं, अब स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। हर कोई रूहानियत लेके पैदा नहीं हुआ, उस रास्ते पे चलने के लिए पहली सीढ़ी तो चाहिए ना, और आदत बनाना, जाना, अपनी चीज़ों को तरतीब देना,
ٹھیک ہے. اس راہ پہ چل پڑنے کے لیے ہمیں کوئی تو چاہیے ایک جگہ جہاں پر جا کے ہم یاد کریں. گھر پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے کا ایک وہ ہے, تاکہ وہ روایت قائم ہو, دیکھ کے دوسرا بھی آئے گا, تیسرا بھی آئے گا. بہت خوب. دیوتا صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, یعنی خدا تو ہر جگہ ہے, کون سی جگہ جہاں خدا نہیں, مگر جب ہم مورت بنا لیتے ہیں تو مطلب خدا صرف مورت میں ہے, رائٹ نہیں ہے, لیفٹ نہیں ہے, اپورڈ نہیں ہے, ڈاؤن ورڈ نہیں ہے. یہ تو ہماری خواہش کے اوپر ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا دکھتا کیسا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہم نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا. ہم نے وہ سنگ تراش نے تراشا ہے, اس نے اپنے ذہن میں ایک رکھی ہوئی ہے چھبی یا ایک تصور ہے, ٹھیک ہے. اس نے وہ تراش کے اپنی چیز کو سامنے لے کے آ گیا, یار میرے حساب سے میرا رب یوں کچھ دکھتا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کی نیت اس میں اتر کے آئی ہے, اس کی نیت جو ہے وہ دوسرے بھی دیکھتے ہیں, اور ان کے اندر بھی وہ نیت جاگتے کہ ہاں یار اگر میرا رب کچھ ایسا دکھتا ہو. کیونکہ آپ نے مقدمہ آسان کر دیا میرے لیے. میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت ہے, وہ آ رہی ہے, علامہ صاحب افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش کو خدا بنا لیا. اچھا ریورنڈ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں لوٹ کے واپس. آپ چونکہ گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی, جنت کا تصور بھی آیا ہماری خواہشات کی تکمیل کا تصور ہے یا قرب خدا کا تصور ہے؟ جنت میں جانا اس لیے ہمارے لیے آسودہ ہے کہ وہاں پہ جو سوچیں گے مل جائے گا, جس چیز کی خواہش کریں گے کہیں گے سوچیں گے آ جائے گی, یا وہاں قرب خدا بھی حاصل ہوگا, خدا بھی ہمارے آس پاس ہوگا, اتنا ہی قریب ہوگا جتنا ہم چاہتے ہیں؟ خدا ہی تو آپ کو لے کر جا رہا ہے جنت میں, ویسے تو آپ جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کی نیت جتنی بھی بناتے ہیں راستے میں جا کر ٹوٹ جاتی ہے. اگر خدا نہ چاہے تو وہ آپ کو لے کر ہی نہیں جا سکتا. بے شک خدا لے کر جانا چاہتا ہے. انسان جو ہے اپنے کاموں سے نہیں جا رہا, اپنی مصروفیات سے نہیں جا رہا. خدا کے پاس جانا ہے, اس کے قریب رہنا ہے, تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے تو پھر جنت ملے گی, یہ نہ ہو. آپ کی نیت, آپ کی وفاداری, آپ کی کاملیت خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. اگر آپ کامل نہیں ہیں, کامل کون بنائے گا؟ خدا بناتا ہے, انسان تو بن ہی نہیں سکتا. صحیح کہہ رہے ہو. انسان کے پاس تو قوت نہیں ہے, قوت ساری. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں کسی انسان کو تبدیل ہی نہیں کر سکتا. تبدیل کرنے والا ہی خدا ہے. خدا کا روح ہے جو آپ کو کہتا ہے, قائل کرتا ہے کہ ہاں یار پاسٹر غالب صحیح کہہ رہا ہے, ہاں یار ربانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ہاں یار وہ حضرت آدم علیہ السلام یہ دے کر گئے ہیں, وہ ٹھیک ہے. تو لوگ شیطان کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں پھر؟ کیا خدا ہی ان کو گمراہ کرتا ہے؟ نہیں, خدا گمراہ کرتا نہیں ہے. شیطان تو جیسس کے پاس بھی آ گئے تھے. جب 40, اب سن لیجئے گا, 40 دن کا جب انہوں نے روزہ رکھا, روزہ رکھنے کے بعد وہ بیٹھے ہوئے ہیں میدان میں, اور انہیں ظاہری بات ہے 40 دن کے بعد تو بھوک تو لگتی ہے. 40 دن کے بعد کیا 40 گھنٹوں کے بعد لگتی ہے؟ نہیں, میں تو وہ بتا رہا ہوں نا, 40 دن کہاں اور 40 گھنٹے تو فرق ہے نا بہت سارا. وہ آیا, شیطان کہتا ہے کہ تو کہہ کہ یہ پتھر روٹی بن جائے, تو جیسس کے کہنے سے پتھر روٹی بن جانی تھی. بے شک. جیسس کیا کہتے ہیں؟ جیسس کہتے ہیں انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا, ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے. کیا بات, وہ زندگی بن جاتا ہے. یا اللہ اکبر. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں. اللہ والوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں, یعنی ان کا توکل اتنا سٹرونگ ہوتا ہے خدا کے اوپر کہ ان کو روزی رزق خدا کی محبت میں مل رہی ہوتی ہے, اور یہی ان کا رزق ہوتا ہے. ان کی حیات کا تسلسل, ان کی سانسیں خدا کی رضا کے اوپر انحصار کرتی ہیں. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. جڑے رہیے گا, ساتھ رہیے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. بہت خاص ہیں الف لام میم کے ناظرین. دنیا بھر میں جہاں جہاں موجود ہیں, وہ دنیا بھر میں صرف ایک مرکز اور محور پہ یکجا ہوتے ہیں کہ خدا کا قرب کیسے حاصل کیا جائے. مختلف ادیان, مذاہب اس میں تلاش کرتے ہیں, اور دیکھیے آج آپ کو ثمر مل رہا ہے. آج آپ مختلف موضوعات پہ یکجا ہو کر مختلف ادیان کے افکار کو جمع کر رہے ہیں اپنے ظرف میں, اپنے شرف میں اور اپنے برتن میں. میں دیودا صاحب آپ سے بات کر رہا تھا, اور اس وقت میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں جو سادھو
ہوتا ہے, جو سوامی ہوتا ہے, وہ خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور شاید اس کے پاس زیادہ بلیسنگز ہوتی ہیں, وہ کسی کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو وہ بلیس ہو جاتا ہے. کیا خدا چوز کرتا ہے, کیا خدا سلیکٹ کرتا ہے کہ میرا اچھا بندہ یہ ہے, اس کو زیادہ بلیسنگز دوں گا, یا پھر انسان اپنے اعمال سے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے؟ انسان اپنے اعمال سے خدا کی قربت حاصل کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہاں پھر آپ سلیکٹ تو ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اپنے اعمال سے اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں. چاہے یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ چاہے آپ سادھو ہیں کہ نہیں ہیں, چاہے آپ نے دنیا سے علیحدگی اختیار کی ہے کہ نہیں ہے, آپ دین اور دنیا میں مطلب وہیں پہ موجود بھی ہیں, اپنے گھر بار میں پڑوسیوں کے بیچ میں ان کی ذمہ داریاں پورا کرتے ہوئے بھی اگر آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تب بھی آپ جو ہے خدا سے قربت حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر اس دوران میں بھی آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ خدا خوش رہتا ہے کہ ہاں یار میری انسانیت کے لیے ہی یہ کر رہا ہے, تو سلیکٹ تو وہ آپ کو بھی کرتا ہے. کیونکہ ہمارے میں تو یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ ری برتھ, ری انکارنیشن کا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کس طرح کے کام کرتے ہیں اس حساب سے آپ جو ہے لیول پائیں گے. اگر آپ نے زندگی بھر صرف اور صرف پاپ کیے ہیں تو آپ سیاستدان بنا دیے جائیں گے. کچھ تو ہوگا نا, اسی طرح سے آپ کو ریوارڈ ملے گا. علامہ کاشان صاحب, یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ پوری زندگی کوشش کرتے رہیں, کچھ مقامات خدا اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے, ایسا ہی ہے, یا پھر نہیں آپ جتنا عمل کریں وہ مقام پالیں؟ اس کے ہاں فیوریٹزم کا کانسیپٹ ہے؟ فیوریٹزم کا تو نہیں ہے, الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا کانسیپٹ ہے. اچھا, جو آج کل الیکشن کے لیے زیادہ استعمال ہو جاتا ہے. دیکھیے, الیکٹ کر کے آپ خدا کا نمائندہ نہیں بنا سکتے, عوامی نمائندہ تو بنا سکتے ہیں. یعنی پورا پاکستان اگر ایک شخص کو ووٹ کر دے کہ آنے والے نبی یہ ہیں, یا جیسے ہم امام مہدی پر یا جیزس پہ بات کر رہے تھے کہ جیزس یہ ہیں یا امام مہدی یہ ہیں, تو یہ پاسبل قابل قبول نہیں. وہی ہے جو خدا نے چوز کیا ہے. جو ڈیوائن ڈیزگنیشن ہے وہ تو سلیکٹڈ ہوگا آبویسلی, لیکن اس کے کیٹیگریز الگ الگ ہیں. اب یہاں جیسے اگر آپ کو ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا کہ یہاں بٹھائیں, آپ انفوٹینمنٹ پر بھی جا سکتے تھے, انٹرٹینمنٹ پہ بھی جا سکتے تھے, لیکن آپ الف لام میم میں آ کے بیٹھ گئے. آپ کی شخصیت میں میڈیا کے حوالے سے اللہ نے کمی نہیں رکھی, بلیس کیا ہے آپ کو, لیکن آپ کو یہ اختیار کرنے کا اللہ نے موقع دیا, پھر توفیق دی کہ آپ نے ایک بہتر راستہ اختیار کیا. آپ مکمل طور پر بھی گلیمر ورلڈ کی طرف جا سکتے تھے, آپ نے خدمت کا راستہ چنا, تو سلیکٹ تو آپ ہوئے. اب توفیق میں زبردستی نہیں ہے. دیکھیے, وحی الہی جو ہے ڈیوائن ریویلیشن, اس کے لیولز ہوتے ہیں. جو ٹاپ موسٹ لیول ہے وہ تو انبیاء کو, رسول کو نصیب ہوتا ہے, اور اس میں بھی جو ٹاپ موسٹ لیول ہے قرآن پاک کا, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. ایسا ہی, لیکن رب تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ شیطان وسوسہ کر سکتا ہے, تو میری طرف سے توفیق ملتی رہے گی. تو یہ توفیق کیا ہے؟ یہ وحی الہی کا ایک ایسا انتہائی کم درجے کا ہے جس کو ہم انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں یا قبول کر سکتے ہیں. ادروائز ایک بات بتائیے کہ کہاں سے ہمیں توفیق ملے. تو یہ سلیکشن تو ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس سلیکشن کا آپ جواب کیا دیتے ہیں. جس طریقے سے کال ٹو پریئر ہے, اذان ہے, جس پر ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ وہ 5 بار دل میں بلا رہا ہے اور آپ ایک بار بھی نہیں جا رہے, تو ایک مثال موجود ہے. جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں, اس کا مطلب وہ زیادہ قرب حاصل کر لیتے ہیں. ریورنڈ صاحب, سوال یہی ہے, اسی نوعیت کے سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. میں نے بہت محنت کی, میں نے خدا کو بڑا یاد کیا, میں نے پوری زندگی عبادت کی, خلوص کے ساتھ کی. میں اور جیزس برابر تو نہیں ہو سکتے. اس نے جس کو سلیکٹ کیا ہے کن بنیاد پہ کیا؟ یہ فیوریٹزم ہے, اور اگر ہے تو پھر کیوں؟ جی, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے سلیکٹ کی. دیکھیں, بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ اسرائیل نے بادشاہ چننا تھا, اور خدا کی یہ بات ہے, خدا نے بادشاہ چننا تھا اسرائیل کے لیے, اور ایک بادشاہ پہلے موجود تھا لیکن دوسرا بادشاہ چننا ہے. کیوں دوسرا کیوں چننا ہے؟ اس لیے کہ اس نے حکم عدولی کر دیے پہلے نے, اس لیے دوسرا چننا ہے. اور دوسرا چننے کے لیے بزرگ سیموئل کو یسی کے گھر میں بھیجا کہ یسی کے گھر میں جا اور اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا چن جو بادشاہ بنے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے خدا. جاتے جاتے وہ راستے میں
ان کے ساتھ ایک ہیلپ تھا، تو وہ پوچھتا ہے کہ سیموئل نبی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے 8 بیٹوں میں سے ایک کو چننا ہے؟ کیا کہتے ہیں سیموئل نبی؟ کہتے ہیں کہ خدا ادھر خود بتائے گا کس کو چننا ہے۔ گئے پہنچے گھر اور یسی نے بتایا جی یہ میرا بڑا بیٹا ہے، آپ نے بادشاہ چننا ہے تو یہ بڑا بیٹا ہے، اس کا جو تیر انداز بہت اچھے ہیں، یہ ملک کو صحیح چلا سکتا ہے۔ پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر 7 پورے کیے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ نے مجھے کہا تھا کہ 8 بیٹے ہیں اور آپ یہ 7 ہیں، 8واں کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں۔ اور وہ بزرگ داؤد تھے، اسے گنتی میں نہیں رکھا انہوں نے، باپ نے گنتی میں نہیں رکھا۔ سیموئل نبی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس کا انتظار کروں گا، پھر بعد میں قربانی کریں گے جب وہ آئے گا۔ وہ آیا۔ ویسے ہی دیکھیں آج بھی ہم چرواہوں کو کوئی سی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بدبو ان سے آ رہی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ چاروں طرف بھیڑ بکریاں چر رہی ہیں، اور بزرگ داؤد کیا کرتے؟ ستار لے کر اپنے خدا کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ جی وہ جب آئے تو پھر انہوں نے کہا جلدی کرو، تیل کی کپی نکالو، اور یہ ہے جسے خدا نے چن لیا ہے، یہ بادشاہ بنے گا۔ ٹھیک، یعنی خدا کی مرضی، اس کی خدا کی مرضی ہے، خدا کے بغیر کوئی چناؤ نہیں ہو اور سکتا۔ وہ عادل ہے، پھر اس پہ آپ کو اعتماد رکھنا پڑے گا کہ اس کا جو چناؤ ہے وہ عدل کی بنیاد کے اور اوپر ہے۔ کیا ہوا کہ وہ بالکل گھر کے کسی اس میں تھا ہی نہیں، لوگ بھی اسے یہی دیکھ رہے تھے بھیڑ بکریاں چراتا ہے، یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جذبات خدا کے بہت تھے، خدا کا ایمان اس کے اندر بہت تھا، خدا کے ساتھ لنکڈ وہ بہت تھا۔ بہت خوب، بہت خوب، زبردست گفتگو ہو رہی ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ریورنڈ کالب بوٹا کا، علامہ کاشان علی کا، اور دھرمند دیوداس صاحب کا۔ خواتین و حضرات، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہر لمحے میں شکریہ کے بغیر گزرتا نہیں ہے میرا جب تک میں یہ نہ کہہ دوں، کیونکہ اس طرح کی گفتگو تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ سننا، یہ یقینی طور سے آپ کے بڑے ہونے کی علامت ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں ایک مزاج غلطی سے پوری دنیا میں ایسا آ گیا کہ ہم صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، یہ کسی بھی طور ٹھیک نہیں ہے۔ آج پاکستان میں ایک ایسی فضا قائم ہے جس میں الف لام میم اپنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے مختلف ادیان، مذاہب کے چہرے رکھے جائیں، اور آپ سمجھیں تو صحیح کہ وہ خدا کے ماننے والے ہیں، اور اگر وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے تو ان کو سمجھائیں تو صحیح، اور اگر آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے تو سمجھیں تو صحیح۔ خواتین و حضرات، میں اس توکل کے ساتھ آج کے پروگرام کو اختتام پذیر کر رہا ہوں کہ آپ جہاں جہاں رہیں گے وہاں 3 حالتوں میں ضرور رہیں گے۔ پہلی حالت کہ آپ ایمان کی حالت میں ہوں گے، دوسری آپ کی وجہ سے کوئی امان کی حالت میں ہوگا، اور تیسری آپ اپنے پورے مستقبل، پورے ملک کے لیے محبت، الفت، عقیدت کے جذبات کی حالت میں ہوں گے۔ اس کے بغیر اگر آپ رہیں گے تو پھر جینے کا مزہ ہی کیا۔ وہ گرانٹ کارڈن کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، اپنی کتاب The 10X رول میں کہتا ہے کہ یاد رکھیں سب سے بڑی غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ دنیا میں اپنے ٹارگیٹس بہت چھوٹے رکھتے ہیں۔ تو ٹارگیٹ یعنی منزل، اور منزل جس کی خدا ہوتی ہے، پھر اس سے بڑا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا۔ اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ سارا جینا، مرنا، کھانا، پینا صرف اور صرف اسی کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔